أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يخسب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تلاوت کیا ہے جس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے. رمضان شریف کا یہ پہلا جمعہ ہے اور خوش نصیب لوگوں کو اللہ رب العزت صحت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کرتے ہیں. فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد فرضیت یہ ہے
کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ کسی کو گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس روزے دار کو برا بھلا کہہ رہا ہے یا جھگڑا کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ روزے دار اس کو یہ کہہ دے کہ میں روزے میں ہوں، میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا ہوں۔ تب روزے کی فضیلت اور برکت جو روزے پر انعام ملنے والے ہیں وہ ملیں گے۔ روزوں کی فرضیت، رمضان شریف کے مہینے کی روزوں کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے ایام بیز کے روزے بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض تھے۔ ہر اسلامی مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے شروع میں فرض رہے۔ جب رمضان کا مہینہ روزوں کے واسطے معین کر دیا گیا تو ان کی فرضیت ختم کر دی گئی، بس وہ استحباب کے درجے میں ہیں۔ مستحب اب بھی ہے کہ ان میں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور دیگر عبادات کے مقابلے میں روزے میں خاص طرح کی خصوصیت ہے۔ ایک خصوصیت روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہے، ایک خصوصیت اس پر انعام ملنے کے اعتبار سے ہے، اور ایک خصوصیت دشمن کے مقابلہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پہلی خصوصیت روزہ رکھنے کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ایسی نیکی ہے کہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کو اس نیکی کا علم نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، اور یہ نیکی بڑھتے بڑھتے الی 700 ضعف 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے 3 پارے میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جس کی نیکی جتنا چاہے بڑھا دے، وہ خوب بڑھانے والا سخی ہے۔ جس کی نیکی میں جتنا اخلاص ہوگا اتنی بڑھے گی۔ فرمایا الا الصوم، سب نیکیوں کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن گنتی میں بتایا ہے الا الصوم، مگر روزہ ایسی نیکی ہے کہ اس کا ثواب یوں گنتی میں نہیں بتایا جا سکتا کہ 700 گنا ہے، 1000 گنا ہے، 2000 گنا ہے، نہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور فرمان نقل کرتے ہیں آپ اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے، مجھے ہی پتہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے، اور میں ہی اپنے خصوصی فضل و عنایت سے روزے دار کو اجر عطا کروں گا۔ یعنی اس میں اجر کے اضافے کا ذکر ہے کہ یہ حد بندی میں گنتی میں نہیں آ سکتا۔ یہ روزہ
رکھنے کے اعتبار سے یہ روزے کی خصوصیت ہے، یعنی اس کی میں نے بتایا عام نیکیوں کے مقابلے میں اس نیکی کی خصوصیت ہے، اور یہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے خصوصیت کی بات ہے، سوائے اللہ کو نہیں معلوم کس شخص کا روزہ ہے۔ نمبر 2، اس کی خصوصیت کہ اس پر جو انعام ملنے والا ہے وہ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، لیکن کچھ انعام اور عبادات کے بنسبت اس میں خاص ہیں۔ فرمایا جس شخص کا روزہ صحیح روزہ ہے تو اس کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، عند فطرہ و عند لقاء ربہ، ایک افطاری کرنے کے وقت اور ایک آخرت میں اللہ رب العزت سے جب ملاقات کرے گا اس وقت اس کو خوشی ہوگی۔ اور نیکیوں میں وہ قبول ہیں تو خوشی ہے، لیکن اس کو ہر روز افطاری کے وقت یہ خوشی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور اس وقت جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو ایک روزہ رکھنے کے اعتبار سے خصوصیت کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، ایک اس پر انعام ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ خاص عطا کریں گے۔ تیسری خصوصیت دشمن کے مقابلے کے اعتبار سے ہے۔ مسلمانوں کے دوستو 4 دشمن ہیں، 2 ظاہری جو نظر آتے ہیں اور 2 معنوی ہیں جو نظر نہیں آتے۔ 2 ظاہری دشمن وہ ایک کافر ہیں اور دوسرے یہود و نصارہ کافر، ایک عام کافر داریہ ہوں، بت پرستوں، آتش پرستوں، سورج پرستوں، جو بھی ہوں، اور ایک یہود و نصارہ۔ یہ 2 کافر مسلمانوں کے ظاہری دشمن ہیں، اور ان 2 ظاہری دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے جہاد کو فرض کیا ہے، اور اس کے لیے قوت مدافعت قرآن نے بیان کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ گھوڑوں کو سدا رکھنا، نشانوں پہ نگاہ رکھنا، تو گھوڑوں کو سدا رکھنا، تیار کر کے رکھنا ہر وقت، یہ ظاہری دشمن ہیں۔ کفار عام اور یہود و نصارہ یہ مسلمان کے ظاہری دشمن ہیں، اور ان دشمنوں کے تیاری وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہادی ٹریننگ ہے اور اسلحہ ہے۔ 2 دشمن اہل ایمان کے وہ معنوی ہیں، وہ نظر نہیں آتے، ایک شیطان ہے اور ایک اس کا اپنا نفس امارہ، نفس سرکش۔ یہ 2 معنوی جو دشمن ہیں، ان کا مقابلہ تلوار سے، تیر سے، کمان سے، کلاشنکوف سے نہیں ہو سکتا۔ ان 2 دشمنوں کا مقابلہ تقوی سے ہے، پرہیزگاری سے ہے، ریاضت سے ہے، اعمال صالحہ سے ہے۔ اور جب جسم میں طاقت کی لہریں کمزور ہوں گی تو نفس امارہ بھی مقابلہ کرنے سے رک جائے گا، شیطان بھی مقابلہ کرنے سے رک جائے گا، کہ اس کمزور کو بری خواہشات کی طرف لگانے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ برے کام تو کر ہی نہیں سکتا۔ نفس امارہ بھی اپنے ہتھیار ڈال دے گا اور شیطان بھی، اور ان دونوں دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے، مغلوب کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور متقی بنتا ہے بندہ گناہوں سے بچنے سے متقی بنتا ہے۔ 10 لاکھ مرتبہ دن میں اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ لے، لیکن ادھر جھوٹ بولتا ہے، بد نظری کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، کوئی یہ شخص متقی نہیں ہے۔ متقی جب بنے گا جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور گناہوں سے جب بنے گا، جب بچے گا کہ جب اس کے جسم میں قوت کمزور ہو جائے گی۔ اور جسم میں قوت کیسے کمزور ہوگی؟ جب رمضان کے مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا تو جسم میں کمزوری آ جائے گی، یہ مانوی دشمن اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی کو فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ کہ جب جسم میں ضعف ہوگا تو غلط خیالات نہیں آئیں گے، آئیں گے بھی تو یہ شخص ان کے مطابق عمل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسلسل روزے رکھنے سے قوت حیوانیہ، یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ خواہش شہوانیہ کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب یہ کمزور ہو گئی تو پھر اس کی ریاضت، اس کا اللہ اللہ، اس کی تلاوت، اس کا روزہ، اس کی نماز اس کے لیے مفید ہوگی۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کو اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور روزہ نام ہے صبر کا۔ جس نے صبر کر لیا اس شخص کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا کریں گے۔ صبر کیا ہے؟ یاد رکھو دوستو، روزے میں 2 طرح کا صبر ہے۔ اگر یہ دونوں صبر روزے دار کو حاصل ہیں، اس کا روزہ وہ روزہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مقبول ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو منظور ہے، یہ وہ روزہ ہے۔ ایک تو روزے کی حالت میں کچھ ظاہری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا روزے کی حالت میں اپنے آپ کو باطنی چیزوں سے بچانا ہے۔ کچھ باطنی گندگیاں ہیں، ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو جب بچائے گا یہ شخص صبر کرنے والا ہے۔ ظاہری چیزیں تو آسان ہیں جن سے بچنا ہے، سب روزے دار بچتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، اور قرب الزوجہ سے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ آ جاتا ہے۔ کچھ اخلاق رذیلہ ہیں، باطنی گناہ ہیں، یہ دوسرے وہ صبر ہے کہ بد نظری سے، غیبت سے، گندی باتیں بولنے سے، گندی چیزیں سننے سے، جھوٹی قسم سے، جھوٹ بولنے سے، ظلم و زیادتی، اس طرح کے ان تمام چیزوں سے جب اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور کھانے پینے وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ شخص صبر کر رہا ہے۔ اور اس شخص کو جو صبر کر رہا ہے، یہ روزہ وہ حاصل ہوا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو روزہ منظور ہے، مقبول ہے، اس کو وہ ثمرات اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ نام صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ
جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو جکڑ دینے کا کچھ عمل سمجھ میں آتا ہے کہ نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے انسان میں، تو معلوم ہوتا ہے ان کے شیاطین جکڑے گئے ہیں، تبھی تو یہ آ گئے ہیں۔ باقی واللہ عالم بالصواب سرکش شیاطین کے جکڑنے کا کیا مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، بدلہ میں دوں گا اس کو۔ آسمان دنیا پہ ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، اور رمضان کی ہر روز راتوں میں یہ ندا پوری رات لگی رہتی ہے۔ فرمایا ہے فنادى مناد في السماء یا باغی الخیر اقبل یا باغی الخیر ہلم یا باغی الخیر تعال ہنا ویا باغی الشر اقصر ویا باغی الشر ادبر۔ اے نیکیوں کے طلبگار ہمارے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اور برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ اپنی برائیوں سے۔ یہ مہینہ تو میں نے رحمتوں والا، عظمتوں برکتوں والا مہینہ بھیجا ہے، اس میں نیکیاں بجا لاؤ، اور جو نیکیاں بجا لانے والے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو گناہوں کو تلاش کرنے والے ہیں اس مبارک مہینے میں وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم نے یہ دروازے بند کیے ہوئے ہیں جہنم کے اپنی ناراضگی کے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ ہمارے نیک بندے ان مبارک گھڑیوں میں یدعوننا رغبا ورہبا نیکیوں میں سبقت کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں پکار رہے ہیں، ہم سے امیدیں بھی وابستہ کی ہوئی ہیں اور ہمارے خوف سے ڈر بھی رہے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے عبادت کو بجا لاتے ہوئے خشوع و خضوع کر رہے ہیں۔ یہ نیکیوں میں آگے جو بڑھ رہے ہیں یہ آگے بڑھیں۔ اور فرمایا کہ جو نیکیوں کو بجا لا رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بہت اجر ہے اور وہ حساب میں نہیں آ سکتا، اتنا ان کو عطا کریں گے۔ لیکن اس مجاہدے سے یہ گزریں کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں بجا لائیں، نہیں تو سو جائیں تھک گئے ہیں تو۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار شخص اگر سو جاتا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا تو گناہ تو نہیں کر رہا نا، کم از کم۔ جب روزے دار شخص کوئی نیکی نہیں کر رہا، سو رہا ہے، بس اس کو سونے پر بھی ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ایک نیکی میں تو ہے نا۔ یہ 15ویں شعبان میں آپ کو بتایا تھا کہ 15ویں شعبان میں اعمال اوپر جاتے ہیں، دن کو، رات کو تو نیکیاں ہوتی ہیں، 15ویں شعبان میں حساب و کتاب ہوتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور دن کو اعمال اوپر جاتے ہیں۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن کو روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ جب میرے اعمال اوپر پہنچیں گے تو اس وقت میری حالت عبادت میں ہوگی کہ میں روزے میں ہوں۔ یہی بات ہے کہ جب روزہ دار شخص سویا ہوا ہے اس کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیکی میں ہے۔ ایسا بھی نہ سوئے، اس میں ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر بھی چلی گئی، یہ سونا بھی مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو اپنے مقام پہ صحیح معنی میں بجا لانا ہے، پھر اس کے فارغ وقت میں سو جاتا ہے۔ ہم اتنا انعام دینے والے ہیں
جو اسے معلوم نہیں ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان نیک بندوں کو یہ معلوم نہیں ہے ہم نے ان سے چھپا کر ان کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بدل ہے ان کے اعمال صالحہ کا، جزاء بما كانوا يعملون، ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اور یہ اس روزے دار کو ہے جو اپنے روزے کا خیال رکھ رہا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورا سال جنت سجائی جاتی ہے، خوب اس کا رنگ روغن، نقش و نگار، پردے عمدہ عمدہ، پھول، وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ساتھ بنائی گئی ہے، پورا سال اس کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عرش کے، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا خاص ہوا ہے۔ دیکھو نا، دنیا کی بھی ہوا 2 دن گرمی کے بعد جب چلی تو کتنی اچھی لگی ہے۔ تو دنیا میں بھی کبھی سرسر بن کر، کبھی صبا بن کر ہوائیں آتی ہیں، اللہ کی قدرت کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ یہ بادشاہ نہیں چلاتے، ہم چلاتے ہیں۔ اس کو یاد کرو جس کو یاد کرنا ہے۔ آخرت میں عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، چلے گی پہلے رمضان کو، اور سیدھی اس جنت میں جاتی ہے جو جنت پورا سال سجائی جاتی رہی، اور وہ جنت کے محلات کو لگتی ہوئی حوروں کو لگتی ہے۔ جیسے وہ عرش سے آنے والی ہوا حوروں کو لگتی ہے تو حوریں صف بستہ ہو کر دعاؤں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اس ہوا میں تاثیر ہوتی ہے اور دعا کرنے لگتی ہیں، اللہم اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا وتقر بہم بنا۔ اے رب العزت، جن نیک بندوں کے لیے یہ جنت آپ نے سجائی ہے، اس جنت میں جن نیک بندوں کو آپ نے بھیجنا ہے، ہمیں ان کے نکاح میں کر دے۔ تو کرو بہم اعیننا وتقر بہم اعینہم، ہم انہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گی اور وہ ہمیں دیکھ کر اپنی ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ یہ جب ہوا چلے گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ندا آئے گی کہ اپنے نیک روزے دار بندوں کے لیے میں نے یہ جنت بنائی ہے اور تم کو ان کی بیویاں بنانا ہے، اور جن کی دنیاوی بیویاں نیک ہیں تو حوروں کی سردار بنا کر وہ بیوی بھی اس کو مل جائے گی۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ دوسری حدیث کا نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں کو، اور اچھی بات ہے، اپنی دنیاوی بیویوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ آخرت میں ہمیں وہ بیویاں اپنی دنیاوی نہیں ملی، یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، پھر جنت کی نعمتیں کہاں ہیں؟ جنت میں تو سب کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک ہوئی نا، تم نے تربیت اگر اچھی کی ہے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے، عبادت سکھائی، رسم و رواج سے، بدعات سے، ان چیزوں سے ان کو بچایا ہے، تو یہ آخرت میں یہ بھی تمہاری بیویاں ہوں گی، لیکن یہ حوریں ان کی خادم بنے گی، یہ حوروں کے بھی سردار ہوں گی۔ وہ تو ایسی مخلوق ہے کہ وہ نیک ہی نیک ہے۔ یہ مخلوق اس لیے اونچی ہے کہ اس میں دونوں مادے رکھے تھے، دونوں مادے، تو اس نے خیر کے مادے کو اختیار کیا، اس مخلوق نے شر کو دور کیا، اس لیے یہ قیمتی ہو گئے۔ ایک حدیث میں
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا. فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ کر رہا ہے، بس آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے جس میں کس نے عبادت کر لی، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر عبادت. اور عام نفل کام کسی شخص نے اس مہینے میں کر دیا تو اس مہینے کے علاوہ فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اور اس عظمت و برکتوں والے مہینے میں کسی نے فرض ادا کر لیا تو دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اور میں یہ درس میں بتا چکا ہوں کہ عربی زبان کا محاورہ ہے 70 کثرت پر دلالت کرنے کے لیے، 70 حد بندی کے لیے نہیں ہے. جس کے جتنا پھر اخلاص ہے اتنا اضافہ ہے. اور فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. فرمایا یہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ جن کو بھوک کبھی پتہ ہی نہ ہو کہ کیسی ہوتی ہے، کہ ہر وقت ہی دعوتیں چلتی رہتی ہیں، جب وہ روزہ رکھیں گے بھوک لگے گی، شام کو پیاس لگے گی، انہیں کسی غریب کی بھوک کا احساس ہوگا. غمخواری کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھایا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. اس کے 2 مطلب لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر روز اچھا رزق اور عمدہ رزق عام مہینوں کے مقابلے میں اسے بہتر دیا جاتا ہے، اور وہ واضح ہے، مشاہدہ ہے آپ لوگوں کا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کی برکت سے اس کا رزق آئندہ کے لیے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے. جب اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں تو جہاں اور نعمتیں عطا کرتے ہیں اس میں رزق میں بھی فراوانی دے دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کراتا ہے اس کو 3 انعام ملتے ہیں. افطاری کرانے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 2، جہنم سے برات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو ہم نے جہنم سے بری کر دیا ہے. اور تیسرا یہ، جس کو اس نے افطاری کرائی ہے اس روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اس افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. صحابہ نے عرض کیا حضرت ہم میں سے تو بعض غریب ہیں، ہم افطاری عالی شان نہیں کرا سکتے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لسی کا گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی بھی کسی نے کسی کو پلا دیا اس کو بھی یہ اجر ملے گا. ہر کسی کی اپنی توفیق کی بات ہے. ایک مالک ہی 100 روپے کا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں 1 روپے دیا، اور ایک مالک ہے 10 کروڑ کا، اس نے 1000 اللہ کے راستے میں دیا، تو وہ روپے دینے والا زیادہ قیمتی ہے. اس نے اپنی نسبت کے لحاظ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیا ہے. تو جس کے پاس ہے ہی جتنا وہ اتنا دے، اس کو اللہ رب العزت آخرت میں اجر عطا کریں گے. اور فرمایا اپنے ماتحت پر اس مہینے میں کام کم کر دو. حدیث میں تو غلاموں کا لفظ ہے، اب غلاموں کا دستور نہیں ہے تو اپنے نوکروں کا ترجمہ لے لیتے ہیں. اپنے نوکروں پر کام کم کر دو. جو کام کم کرے گا اپنے نوکروں پر، فرمایا 2 انعام ملیں گے. ایک مغفرت ہو جائے گی اس کی، اور دوسرا جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. اور فرمایا اس مہینے کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. پہلا حصہ رحمت کا ہے،
آسان تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ سے رحمت کا سوال کرو، ہر دعا میں رحمت کا سوال کرو، فضل کا سوال کرو، مہربانی کا سوال کرو، اور اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہی کام بنے گا۔ اور جب دوسرا عشرہ ہو تو مغفرت کا زیادہ سوال کرو، تیسرا عشرہ ہو تو جہنم سے آزادی کا زیادہ سوال کرو۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نیک بندوں کے لیے یہ مہینہ شروع سے ہی رحمت بن جاتا ہے۔ جو تھوڑے گناہگار ہوتے ہیں دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو کوئی زیادہ گناہگار ہوتے ہیں مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور آداب کا خیال رکھ رہے ہیں، تو تیسرے عشرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت سب کی ہو جاتی ہے لیکن درجے کے اعتبار سے مغفرت ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جس بندے کو یہ مہینہ ملا اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو وہ بدقسمت ہے، بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بدبخت ہے کہ اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، ہر وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ حکم ماننے کا وصف جو ہے، حکم ماننے کا وصف، یہ ایک ایمان میں اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ اور دو چیزوں کا خیال رکھے، ایمان والا ہے دو چیزوں کا خیال رکھے کہ میں اسلام کے حکم کے ماننے میں ہیلے تو نہیں کر رہا، کوئی بہانے تو نہیں ڈھونڈ رہا کہ بغیر کسی ہیلے اور بہانے کے اسلام کا حکم مان رہا ہوں، درمیان میں تعویلیں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب اسلام کا حکم مان رہا ہے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہونے والا ہے، وہاں پیشگی ہے اور وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ انسان کے یہی اعمال، یہ ایمان، یہ نماز، روزے، یہ تلاوت، یہ زکوٰۃ، صدقات، یہ کام آنے ہیں، اعمال صالحہ کام آنے ہیں۔ تو کیوں نہ میں ایسے اعمال کو صحیح معنی میں بجا لاؤں جو آخرت میں کام آئیں گے، اس دن جس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس دن جس دن میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنی ازلی کتاب میں یہ بتائی ہوئی ہے بات، فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہ ایسا ہولناک منظر ہوگا مسلمانوں کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ آخری پارہ ہے دوستو، سورہ عبس و تولی کی آخری آیات ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وہ چیخو پکار والا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ بیوی بھی اس سے بھاگے گی، اولاد بھی اس سے بھاگے گی، والدین بھی اس سے بھاگیں گے، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ بہت سے چہرے تو اس دن تر و تازہ سورج اور چاند کی طرح خوش و خرم ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر سیاہی ملی ہوئی ہوگی اعمال بد کی وجہ سے۔ اس دن سے بچو، اور اس دن کی ہولناکی اور اس دن کی دہشت و وحشت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اعمال صالحہ بجا لاؤ۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا
ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو ڈرو اپنے معبود حقیقی سے، متقی بن جاؤ اور اس دن کو سامنے رکھو۔ لا یجزی والد عن ولدی، جس دن باپ بھی اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، جس دن بیٹا بھی جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو دوستو، جس دن بیٹا بھی اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، تمہیں دنیا کے یہ زیر و کرو فر مدہوش نہ کر دیں۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کا ریل پیل تمہیں فکر آخرت سے دور نہ کر دے، اور تمہیں میرے وعدے سے کوئی چیز دور نہ کرے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کا وعدہ برحق ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا، اس میں میرے وعدے کی خلافی نہیں ہوگی، اور اس دن حساب و کتاب کے لیے ہر کسی کو سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ تو دو باتیں دوستو، ایک یہ کہ دین کے ہر حکم کو ماننے کا ظرف رکھنا ہے۔ بچو یہ فتن کا دور ہے، میں اپنا دکھ اپنے بیانات میں یہ بتاتا رہتا ہوں، جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں آتا وہی وقت کا مفتی بنا ہوا ہے اور اسلام کے احکام کے بارے میں چمے گویاں کرتے ہیں۔ بچو یہ فتن کا دور ہے، اسلام پر سیدھی کفر والی تلوار نہیں چلائی جا رہی، اسلام پر منافقت کی تلوار چلائی جا رہی ہے، اور جس کیا دکھ اور نقصان یہ ہے کہ ہم اس منافقت کی تلوار کو سمجھ نہیں رہے۔ اسلام کے ہر حکم کو ماننے کا ظرف پیدا کرو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے ہمیں بس ماننا ہے۔ ہاں عمل نہیں کر سکے ایک الگ بات ہے، اسلام کے حکم کو توڑتے موڑتے کیوں ہو؟ اور دوسرا، کوئی یہ اس طرح کے ڈاکٹر، الٹے سیدھے فتوے دینے والے، بیانات کرنے والے، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے والے آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ اس ہولناک منظر کو سامنے رکھو اور اپنے اندر عشق کا جذبہ پیدا کرو۔ عشق کا، جب کسی کے ساتھ محبت ہو نا، اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے، اور جب عقیدت نہ ہو پھر اعتراض ہوتے ہیں، پھر مرید کو پیر پر ہوتے ہیں، رعایا کو حاکم پر ہوتے ہیں، اور مخلوق کو خدا پر ہوتے ہیں، مقتدی کو امام پر ہوتے ہیں، دوست کو دوست پر ہوتے ہیں، جب سچی عقیدت نہ ہو۔ اور جب سچی عقیدت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، تو ہر حکم کو ماننے کے لیے جان کا نذرانہ دینے کے واسطے اللہ کے نیک بندے تو تیار ہوتے ہیں۔ حکم ماننا، روزہ رکھنا کیا مشکل بات ہے؟ اقبال کہتا ہے نا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، وہ عشق لاؤ نہ صحابہ کرام کا کہ گرم ریت پر لٹا کر اوپر چٹانیں رکھی جا رہی ہیں اور ان کی زبانوں سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ وہ عشق لاؤ نا، وہ عشق لاؤ نا سلمان فارسی جیسا کہ ڈھونڈتا ہوا فارس سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا فارس سے چلائے، کہیں شام میں پہنچتا ہے، اردن میں، لبنان میں، اور پھر فلسطین سے ہوتا ہوا غلام بن کر، ظاہری طور پر ایک یہودی کا غلام بن کر مدینہ میں مقیم ہو گیا۔ اور پھر عشق لاؤنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، پھر عشق لاؤنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، سب صحابہ کرام جیسا، تو دین کی کوئی بات ماننا مشکل نہیں ہوگی۔ کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ محمود میں وہ تڑپ رہی، نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی، نہ خم ہے زلف ایاز میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی،
غور سے سننے کی بات ہے مسلمانوں، جب میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے؟ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، پھر تو دہیہ قلبی یوسف و ہذہ الامہ نے اپنے حسن کو نہیں دیکھا اور اپنے جسم سے کپڑے اتار کر تہبند باندھ کر جہادی مجاہدین میں جو صفیں بنائی جا رہی ہیں اس میں دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف و ہذہ الامہ کا لقب دیا تھا۔ اس دہیہ قلبی صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو یوسف علیہ السلام جیسا حسن رکھتا ہوں، میں اپنے جسم پر کفار کے مقابلے میں جا کر زخم کیوں لگاؤں، میں تو خوبصورت ہوں۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، کہاں سے لاؤں میں دوستو غزنوی جیسا بادشاہ کہ جب جہادی ٹریننگ کے لیے مصروف ہوتا ہے اپنے ملک میں اور جب جہادی لباس پہنتا ہے اپنے گھر میں تو دشمن اپنی سرحدوں پہ کامتا ہے کہ محمود غزنوی جہاد کی تیاری میں لگا ہوا ہے، لہذا واپس چلے جاؤ۔ نہ غزنوی میں وہ تڑپ رہی، نہ خم ہے زلف ایاز میں کہ ایسے تابیداری لاؤ، ایسی بات ماننے کی صلاحیت اپنے اندر لاؤ کہ ایاز جیسا غلام بن جاؤ کہ حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ایسے کیوں بنتے ہو کہ ہزاروں خیالات اپنے دل میں رکھ کر اللہ کے سامنے سر سجود ہونے کے لیے آتے ہو؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو دوستو تین طرح کے روزے ہوتے ہیں، روزے داروں کے درجے، ایک ہیں عوام کے روزے، اور ایک ہے خواص کے روزے، اور ایک ہے اخص الخواص کے روزے۔ فرمایا کامیاب وہ ہے، رمضان کے فضائل کو حاصل کرنے والا شخص وہ ہے کہ جو اخص الخواص میں داخل ہو رہا ہے، کہ گندے خیالات سے۔ اخص الخواص وہ ہوتے ہیں جو گندے کام، گندی بات، گندی سننا تو دور کی بات ہے، گندی سوچوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔